کیا آپ نے کبھی سوچا ہے قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام کیوں نہیں؟ یہ عبادت ہزاروں سال سے کیوں چلی آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون؟ پھر اصل چیز کیا ہے؟ آج کی یہ ویڈیو صرف قربانی کے مسائل نہیں بتائے گی، بلکہ آپ کے دل کو اس عبادت کی اصل روح سے جوڑ دے گی۔ قربانی اللہ کی محبت، آزمائش اور عطا کی داستان ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں 10 ذوالحجہ کا دن صرف ایک تہوار نہیں، یہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے کا دن ہے۔ یہ صرف گوشت تقسیم کرنے کا دن نہیں، بلکہ اپنے دل کا تکبر، اپنی ضد، اپنی خواہشات اور اپنی نافرمانی قربان کرنے کا دن ہے۔ اگر قربانی صرف جانور کا نام ہوتی تو قرآن ہمیں تقویٰ کا سبق نہ دیتا۔ اصل قربانی وہ ہے جو انسان کے دل میں تبدیلی پیدا کرے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بہت عظمت والے دن ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، یعنی فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جن میں نیکی، ذکر، تکبیر، صدقہ، روزہ، حج اور قربانی، ہر عمل اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ قربانی کوئی رسم نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا فصل لربک وانحر، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اور ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول بیان ہوا، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہی قربانی کا اصل پیغام ہے، زندگی بھی اللہ کے لیے، عبادت بھی اللہ کے لیے اور قربانی بھی اللہ کے لیے۔ حدیث شریف میں قربانی کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، ہم قربانی کس نیت سے کرتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے، خاندان میں نام کے لیے، یا صرف اللہ کی رضا کے لیے؟ اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس نے قربانی کو قیامت تک زندہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کر رہے ہیں۔ یہ عام خواب نہیں تھا، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اور بیٹے کا جواب ایمان کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب بندہ اللہ کے حکم پر چلتا ہے تو شیطان اسے روکنے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، کبھی باپ کے دل میں وسوسہ ڈالا، کبھی ماں کے دل میں، کبھی بیٹے کے دل میں، لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا کہ کوئی وسوسہ اثر نہ کر سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری۔ آج حج میں رمی جمرات اسی واقعے کی یاد دلاتی ہے۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے، جب اللہ کا حکم سامنے ہو تو شیطان کے وسوسوں کو جگہ نہیں دینی چاہیے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ دل کانپ رہے تھے مگر ایمان مضبوط تھا، محبت بھی تھی مگر اللہ کا حکم سب سے اوپر تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم پورا کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اسے خون نہیں چاہیے تھا، اسے بندے کا اخلاص، اطاعت اور تقویٰ چاہیے تھا۔ قرآن صاف بتاتا ہے، اللہ کو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اللہ تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہی قربانی کا اصل راز ہے۔ اگر دل میں ریاکاری ہے، اگر نیت میں دکھاوا ہے،
اگر قربانی کے بعد بھی دل میں تکبر، ظلم، حسد اور نافرمانی باقی ہے تو ہمیں اپنی قربانی کی روح پر غور کرنا چاہیے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کہے، یا اللہ، میرا مال بھی تیرا، میری جان بھی تیری، میری پسند بھی تیرے حکم کے تابع۔ اب آتے ہیں ضروری مسائل کی طرف۔ قربانی اس شخص پر واجب ہے جو مسلمان ہو، عاقل اور بالغ ہو، مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، اور صاحب نصاب ہو یعنی جس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا مال ہو کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ عبادت صرف مالداروں کی نمائش نہیں بلکہ صاحب استطاعت بندے پر اللہ کا حق ہے۔ قربانی کے لیے جانور بھی شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اونٹ، گائے، بیل، بھینس، بکرا، بکری، دمبا اور بھیڑ قربانی کے جانور ہیں۔ بڑے جانور یعنی اونٹ، گائے، بیل یا بھینس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ بکرا یا بکری ایک ہی شخص کی طرف سے ہوتی ہے۔ جانور کی عمر کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ عبادت میں جذبات کے ساتھ ساتھ شرعی طریقہ بھی ضروری ہے۔ قربانی کے لیے جانور صحت مند اور عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ واضح طور پر اندھا، کانا، لنگڑا، بہت بیمار، انتہائی کمزور یا ایسا جانور جس میں بڑا عیب ہو قربانی کے لیے درست نہیں، کیونکہ اللہ کے نام پر وہی پیش کیا جائے جو بہتر ہو۔ ہم دنیا والوں کو اچھی چیز دیتے ہیں تو رب العالمین کے نام پر کمزور اور عیب دار چیز کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ قربانی سے پہلے نیت درست کریں۔ یہ سوچیں کہ یا اللہ، یہ قربانی صرف تیری رضا کے لیے ہے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے، بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر قربانی کی جائے، دعا پڑھی جائے اور جانور کو تکلیف کم سے کم دی جائے۔ یاد رکھیں، قربانی عبادت ہے، ظلم نہیں۔ اس میں نرمی، صفائی، ادب اور اخلاص ضروری ہے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے رکھا جائے۔ قربانی کی کھال یا اس کی قیمت اپنے ذاتی استعمال میں نہ لائیں بلکہ اسے صدقہ کریں یا دینی و فلاحی کاموں میں دیں۔ قربانی کا مقصد صرف فریزر بھرنا نہیں بلکہ دلوں تک خوشی پہنچانا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن غسل کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عیدگاہ جانا، تکبیرات کہنا اور نماز عید ادا کرنا سنت ہے۔ عید الاضحیٰ میں بہتر یہ ہے کہ قربانی سے پہلے کچھ نہ کھایا جائے اور قربانی کے گوشت سے کھانا شروع کیا جائے۔ تکبیرات تشریق بھی ان دنوں کی خاص عبادت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہماری قربانی قبول فرما، ہماری نیتوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرما، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا یقین اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی فرمان برداری عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں دکھاوے سے بچا، ہماری عبادت کو خالص بنا اور ہماری قربانی کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہو تو اسے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ قربانی کی اصل روح ہر گھر تک پہنچے۔ لك والملك لا شريك لك